أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طہ آیت نمبر 56 سے 59۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت و رسالت کی ذمہ داری سونپ کر اور دو بنیادی اور بہت بڑے معجزات دے کر فرعون کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دل میں ایک طبی اور ایک فطری سا خوف تھا، اتنے ظالم بادشاہ کے دربار میں جانے کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حوصلہ دیا، تسلی دی اور انہیں کہا کہ آپ جائیے اور وہاں جا کر کلمہ حق بلند کر دیجیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، اور فرعون کے ساتھ کچھ گفت و شنید ہوئی۔ اسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق نرم لہجے سے، اچھے لہجے سے، حکمت و دانائی کے ساتھ اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اللہ رب العزت کا تعارف کروایا کہ اس رب نے کیا کیا پیدا کیا، اس رب کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم کہو تو ہمارے پاس معجزات اور نشانیاں بھی موجود ہیں۔ لیکن فرعون نے ان نشانیوں کے باوجود، معجزات کے باوجود اور نہایت نرم لہجے اور گفتگو کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی الوہیت کا انکار کر دیا، اللہ کے رب ہونے کا انکار کر دیا، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد اب وہ چالیں چلنے لگا اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میری یہ جو عوام ہے، میرے یہ جو نوکر چاکر ہیں، میرے درباری ہیں، میرے وزیر مشیر ہیں، ان میں سے کہیں کوئی اس موسیٰ کی دعوت کے پیچھے نہ لگ جائے، اور لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے لگا، کہنے لگا کہ یہ موسیٰ جادوگر ہے، جادوگر۔
یہ جو اس کے پاس معجزات ہیں نا، یہ جو لاٹھی کو سانپ اور اژدہا بنا لیتا ہے، یہ جو اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالتا ہے تو وہ چمکنے لگ جاتا ہے، یہ سب جادو ہے، جادو۔ اور ساتھ لوگوں کی حمایت اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے جھوٹے خدائی کے دعوے کو بچانے کے لیے اور اپنے ظلم و جبر کے نظاموں کو بچانے کے لیے اب لگا ہاتھ پاؤں مارنا۔ کہتا ہے کہ یہ موسیٰ اپنے جادو کے زور پہ تمہیں اس زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اس اقتدار پر قابض ہو جاؤں۔ اہل باطل کا ہمیشہ یہی وتیرہ ہوتا ہے اور ان کی یہی چال ہوتی ہے کہ وہ حق والوں کو اقتدار کا بھوکا ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، خود چاہے کئی صدیاں وہ اور ان کے بڑے اقتدار پر قابض رہیں، ظلم و جور کے نظام چلاتے رہیں، اور اللہ رب العزت کے بندوں کو غلام بناتے رہیں۔ لیکن اگر کوئی حق والا، کوئی اللہ والا، کوئی توحید والا، وہ اگر ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے نا، کہتے ہیں لو جی یہ اقتدار کے بھوکے، یہ ہمیں ختم کرنے کے لیے لائے گئے ہیں، یہ ہماری جماعت کے خلاف کھڑے کیے گئے ہیں۔ اچھا بھائی، تم نے تو اللہ پاک سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا، اللہ پاک نے تمہیں یہ ذمہ داری سونپی ہوئی ہے کہ اس زمین پہ تم نے ہی اقتدار پر قابض رہنا ہے، حق والوں کا تو کوئی حق نہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ نے بھی، فرعون نے بھی یہی کارڈ کھیلا اور کہنے لگا کہ یہ موسیٰ اپنے جادو کے زور پہ، ایک تو ان معجزات اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی نشانیوں کو جادو قرار دے کر ان کی اہمیت کو کم کیا لوگوں کی نظر میں، اور دوسرا یہ کہا کہ یہ اقتدار پہ قابض ہونا چاہتا ہے، اقتدار کا لالچ ہے اسے، اور یہ تم سب کو تمہارے عہدوں سے برخاست کر دے گا، تم سب بے دخل ہو جاؤ۔ اب ہر بندے کو اپنا اپنا لالچ ہوتا ہے کہ چلو میری کوئی یہاں پہ نوکری لگی ہوئی ہے، میں کسی وزارت پہ، میں کسی وزیر کے عہدے پہ، کسی مشیر کے عہدے پہ کام کر رہا ہوں، اور مجھے میری ایک ٹور بنی ہوئی ہے، تو سارے فرعون کے ساتھ کھڑے ہو، ہاں ہاں بالکل جی بالکل، یہ جادوگر ہے، یہ جادو کے زور پہ ہمارے نظاموں کو گرانا چاہتا ہے اور خود اقتدار کے مزے لوٹنا چاہتا ہے، اقتدار پہ قابض ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب صاف صاف انکار کر دیا فرعون نے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ فرعون کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے، لیکن وہ ظالم جتنے بھی اسے مختلف مقامات پہ، مختلف مواقع پہ معجزات دکھائے گئے نا، اور بھی معجزات ہیں جن کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 101 میں ذکر ہے، مینڈک کا عذاب ہے، طوفان کے عذاب ہیں، ٹڈیوں کے عذاب ہیں، خون کے عذاب ہیں، کئی قسم کے عذاب اور نشانیاں اللہ پاک نے ان کو دکھائیں، وہ ان کے لیے سزا بھی تھے اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور معجزہ بھی۔ تو بڑا کچھ اس نے دیکھا، لیکن اس موقع پر سورہ شعراء اور دیگر مقامات کو پڑھنے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس موقع پہ اللہ پاک نے سارے معجزات نہیں دکھائے، اس موقع پہ صرف ید بیضاء اور عصا کا معجزہ ہی اللہ پاک نے عطا کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور الٹے الزامات لگا دیے، الٹی چڑھائی کر دی، عوام کو بیوقوف بنایا، اور اس کے بعد مقابلے کا اعلان کر دیا۔ بلکہ یہ جو فرعون ہے نا، اس نے آخری معجزہ کون سا دیکھا تھا بھلا؟ آخری معجزہ اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، وہ تھا سمندر کا پھٹ جانا اور اس کے اندر سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا بحفاظت گزر جانا، یہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کا پیچھا کرنے سے باز نہیں آیا، ایمان نہیں لایا،
نادم اور شرمندہ نہیں ہوا، باز نہیں آیا، بلکہ ان کا پیچھا کرنے لگے اور پھر اللہ نے غرق کر دیا۔ ہاں جب ڈبکیاں لینے لگا تو اس وقت اسے سمجھ آ گئی کہ اب میں گیا۔ اس وقت کہتا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال یہ آخر وقت تک نشانیاں دیکھتا رہا ظالم، لیکن اپنے کفر پر ایسا پکا تھا اور اس کو رب اعلیٰ کہلوانے کا اور اقتدار کا ایسا نشہ تھا کہ یہ کسی صورت اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، آخر وقت تک موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتا رہا۔ تو کہنے لگا کہ آؤ موسیٰ میدان میں آؤ، ہم تمہارے جادو کو زیر کر کے دکھائیں گے، تمہارے جادو کو شکست دے کر دکھائیں گے، آؤ مقابلے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ جگہ ڈیسائیڈ کرو، وقت ڈیسائیڈ کرو، دن ڈیسائیڈ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یقیناً اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مشاورت سے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے کہا کہ ٹھیک ہے، مقابلہ کرنا ہے تو کر لو، میرے ان معجزات کو اور اللہ کی طرف سے دی گئی نشانیوں کو اگر تم جادو کہہ کر ٹھکرانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مقابلہ کر لو، تم اپنا جادو لے آؤ، جادوگر لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جگہ مقرر کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہ چاہتے تھے نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو، زیادہ سے زیادہ گیدرنگ ہو، کیونکہ ان کو تو یقین تھا، رب کی طرف سے سچا نبی ہونے کا یقین تھا، اللہ سے گفتگو کی ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزات پاس تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو یقین تھا اپنے حق پر ہونے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ وہ جو تمہاری قوم کا وہ جشن ہے نا، عید کا دن تہوار ان کا ہوگا، اس قوم کا کوئی بڑا تہوار جسے یوم الزینہ کہا جاتا، جیسے ہمارے ہاں جشن بہاراں اور بیساکھی میلے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چلتا ہے، تو اس طرح کا ان کا کوئی میلہ تھا۔ اور میلوں ٹھیلوں پہ آپ جانتے ہیں کہ ساری قوم سارے گاؤں جمع ہو جاتے ہیں، دیہاتوں میں بھی لگتے ہیں ابھی بھی میلے چل، اور وہاں بڑی دکانیں اور بڑے بازار سج جاتے ہیں عارضی طور پہ، اور پھر لوگ کتنے کتنے دن وہاں جا کے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کا ان کا، اس قوم کا، جو فرعون کی قوم تھی، جو قبطی تھے، ان کا کوئی تہوار تھا جسے یوم الزینہ کہتے ہیں۔ یوم الزینہ اس لیے کہ ہر تہوار پہ تقریباً لوگ زیب و زینت اختیار کرتے ہیں نا، سج دج کے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، تو آپ ان کا جشن بہاراں ٹائپ کو جشن سمجھ لیجئے، کوئی میلہ سمجھ لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یوم الزینہ جو ہے وہ دن ہوگا اور وقت ہوگا ضحیٰ، سورۃ الضحیٰ ہے نا قرآن، والضحیٰ، تو ضحیٰ کا مطلب، بلکہ نماز کا نام بھی ہے اسی مناسبت سے، اس وقت پر جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ ایک ہے عید الاضحیٰ، اضحیٰ قربانیوں کو کہتے ہیں، اضحیٰ اور ضحیٰ دونوں میں فرق ہے، الف لگ جائے تو اضحیٰ قربانیاں، الف کے بغیر ہو تو ضحیٰ، یہ وہ وقت ہے جب سورج ذرا بلند ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی تپش شروع ہو جاتی، سورج اچھی طرح بلند ہو جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ دن جب خوب روشن ہو جائے نا وہ وقت ہونا چاہیے، اور آگے بھی سورج غروب ہونے تک کافی وقت ہوگا، اگر یہ مقابلہ لمبا بھی ہو جائے تو کم از کم مزید روشنی کا وقت ابھی موجود ہوگا۔ روشنی کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اچھی طرح یہ مقابلہ نظر آئے گا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون۔ اور دن بڑا شاندار انہوں نے منتخب کیا کہ جس میں لوگ پہلے ہی آلریڈی گھروں سے باہر نکلے ہوتے ہیں اور جمع ہوئے ہوتے ہیں ایک جگہ، لو جی وہ دن ہوگا۔ عموماً ایسے میلوں ٹھیلوں پہ مرد عورتیں سارے نکلے ہوتے ہیں گھروں سے۔ اب جگہ کی بھی بات ہوئی تھی کہ جگہ بھی طے کرو، لیکن جگہ کا ذکر نہیں ہے یہاں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جگہ طے کرنے کی اس لیے ضرورت پیش نہیں آئی کہ وہ دن ہی ایسا رکھ لیا گیا
کہ لوگ وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اس میلے کے دن، اس جشن کے دن لوگ فلاں جگہ کٹھے ہوتے ہی ہوتے ہیں، وہ جگہ آٹومیٹیکلی خود ہی ڈیسائیڈ ہو، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ جگہ کون سی ہو، دن مقرر کر لیا اور وقت مقرر کر لیا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں فرعون نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، معجزات کا انکار کیا، کفر پہ ڈٹا رہا اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلوانے پہ جمع رہا، اور پھر کس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت ڈیسائیڈ کیا مقابلے کا۔ آیت نمبر 56، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، اَرَیْنَا، ہم نے دکھا دی، اَرَیْنَا، ہم نے دکھا دی، ایک ہوتا ہے دیکھنا اور یہ ہے دکھانا، اَرَیْنَا، ہم نے دکھائی، وہ اسے، فرعون کو، آ جتنا لمبا کرنا ہے نا اتنا ہی یا لمبا کر، پھر یہ جمع بن جائے گا، اگر یا کو لمبا نہیں کریں گے، آیاتن ایک نشانی، اور آیا جمع، آیات نشانیاں، آیاتنا، آیات نشانیاں، معجزات، نا اپنی، کلہا، سب کی سب، سب کی سب جو ہے نا یہ کلہا، یہ موقع محل کی نسبت سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے، کلہا، سب کی سب کا، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ پاک کے پاس جتنی بھی نشانیاں تھیں ساری دکھا دی، ایسا نہیں، مراد یہ ہے کہ اس تناظر میں بات ہو رہی ہے جو قصہ چل رہا ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے پیچھے وضاحت کر دیا کہ 2 نشانیاں دے کر بھیجا تھا، تو یہاں کلہا سے مراد ہے وہ 2 کی 2 نشانیاں دکھا دی، کیونکہ باقی ساری نشانیاں اس کے بعد دیکھی تھی۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، یعنی دونوں نشانیاں دکھا دی، پھر بھی، یا پس، کذب، اس نے جھٹلایا، یعنی جھوٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ، وَأَبَا، اور انکار کر دیا، نہیں مانتا، ماننے سے انکار کر دیا، قال، کہا، کس نے کہا؟ فرعون نے کہا، کیا جئتا، تو آیا ہے نا ہمارے پاس، لی، تاکہ، تخرجا، تو نکالے، نا ہمیں، لی تخرجنا، تاکہ تو ہمیں نکال دے، من ارضنا، ہماری سرزمین سے، ہماری سلطنت سے۔ یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہہ رہا، اصل میں اپنے حواریوں درباریوں کو یہ جذباتی کر رہا کہ تو اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں نکال دے، من ارضنا، ہماری سرزمین سے، بی سحری کا، بی ساتھ سحر جادو کا، اپنے، بی سحری کا، اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو جادو قرار دے رہا ہے، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں اپنے جادو کے ساتھ ہماری سرزمین سے بے دخل کر دے، تو قابض ہونا چاہتا ہے ہمارے اقتدار پر، فالا، فا تو لام زبر لا، یقیناً، اور نأتین، نأتی کا معنی آئیں گے یا لائیں گے، کیونکہ آگے بازر بھی آ رہا ہے سحر کے ساتھ، اس لیے لائیں گے، نأتی کے آگے نون ثقیلہ، شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ، شاد والا نون، 2 تاکیدیں جمع ہو جاتی ہیں، فا کا معنی ہو گیا تو، اور لا نأتین، لنأتین، ہم ہر صورت لائیں گے کا تیرے پاس، بھی، ساتھ، سحر، جادو،
مثلی ہی اس جیسا، تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے۔ پھر دوبارہ جادو کہہ رہا ہے ان معجزات، جس طرح کا تو جادو لے گیا نا، اس طرح کا جادو تو ہم بھی لا سکتے، ہمارے جادوگر بھی لا سکتے۔ فجعل، پس تو طے کر دے۔ اندر سے تو گھبرایا ہوگا، لیکن اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑنا تھا، اور اگر اللہ پاک کی خاص نصرت اور مدد نہ ہوتی، اللہ پاک کی معیت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہ ہوتی، تو وہ ظالم ان کو قتل بھی کروا سکتا تھا۔ ضرورت کیا تھی کمپٹیشن اور مقابلے کرنے کی اور سارا کچھ ذلیل و رسوا ہونے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی خاص سیکیورٹی حاصل تھی موسیٰ علیہ السلام، جس کی وجہ سے وہ ظالم اتنا جابر اور ظالم ہونے کے باوجود بھی ان کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ہاں، مقابلے پہ البتہ تیار ہو گیا۔ فجعل، پس مقرر کر، طے کر دے اے موسیٰ، طے کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینک، اور اپنے درمیان، موعدن، ایک وقت، وعدے کا وقت، موعدن، وعدے کا ایک وقت، نکرہ ہے، ترجمہ ہم کر رہے ہیں تنوین کی وجہ سے، وعدے کا ایک وقت، لا نخلف، نہ ہم مخالفت کریں، ہو اس کی، نحنو ہم، لا نخلف ہو، نحنو پر زور دینے کے لیے دوبارہ نحنو لائے ہیں، ورنہ نخلفو کے شروع میں جو نون ہے نا، وہ بھی ہم کا معنی دے رہا، لا نخلفو، نہ ہم مخالفت کریں، ہو اس کی، لیکن دوبارہ نحنو لانے سے ہی کا معنی پیدا ہو گیا، حسر، لا نخلفو نحنو، نہ تو ہم مخالفت کریں، ولا انتا، اور نہ ہی تو۔ یہ نہ ہو کہ وقت مقرر نہ ہو تو پھر تو آگا پیچھا ہو جائے گا نا، ہم پہلے آ جائیں یا تم پہلے آ کے چلے جاؤ تو مقابلہ نہیں ہوگا۔ ایک وقت طے کر دے، وعدے کا ایک وقت طے کر دے، تاکہ ہم آگے پیچھے نہ ہوں، آپ بھی اس کی مخالفت نہ کرو، ہم بھی اس کی مخالفت نہ کریں۔ مکانن سوا، ایسی جگہ میں جو مساوی ہو، مکان جگہ کو کہتے ہیں، اور سوا برابر، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ تھا فرعون کا کہ ایسی جگہ طے کرنا، کوئی جگہ اور وقت ایسا طے کرنا جو ہمارے قبطیوں کے اور بنی اسرائیلیوں کے درمیان، ان کی آبادیاں وغیرہ کوئی الگ الگ ہوں گی، تو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ایسی اپروچیبل جگہ ہو کہ ہمیں بھی وہاں آنا ایزی ہو، تمہیں بھی وہاں پہنچنا آسان ہو۔ یہ مطلب ہے مکانن سوا، برابری کا وقت، ایسی جگہ جو مساوی ہو، دونوں کے لیے اپروچیبل ہو۔ اچھا، دوسرا اس کا مطلب اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ پلین جگہ ہونی چاہیے، میدانی، ہموار جگہ ہو تاکہ سب لوگوں کو دیکھنے میں آسانی رہے، اونچی نیچی جگہ ہو تو مشکل ہوگا دیکھنا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موعدکم، تمہارے وعدے کا وقت، موعد تمہارے، موعد وعدے کا وقت، کم تمہارے، یوم الزینتی، زینت کا دن ہے، موعدکم یوم الزینتی، تمہارے وعدے کا وقت یوم الزینہ ہے، جشن کا دن، میلے کا دن، زینت کا دن، یوم الزینہ۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، وَأَن، اور یہ کہ ملا کے پڑھیں گے، وَأَن يُحْشَرَ، یہ فعل مضارع مجہول ہے، پیسو وائس، یحشر، جمع کیے جائیں، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، اور یہ کہ جمع کیے جائیں لوگ، ضحًا، دن چڑھے، دوپہر کے وقت بھی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دن چڑھے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں، وقت بتا دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دن طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، وقت مقرر ہو گیا، اور اس کے بعد پھر فرعون بھی چلا گیا، جا کے تیاری شروع کر دی۔
اور موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، ان کی تو تیاری ہی تیاری تھی، کائنات کا رب ان کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر یہ مقابلہ کیسے ہوا اور پھر مقابلے میں کیا ہوا، کیسے لوگ جمع ہوئے، جادوگر جمع ہوئے، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے آئندہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔